السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات بغور آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کس کی سنت ہے؟ تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ جیسا کہ میں شروع میں ایک آڈیو میں بتا چکا ہوں، مگر دوبارہ بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، مالک نصاب ہونا، آزاد ہونا۔ اب ایک سوال ہو رہا ہے، کیا ان شرائطوں کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری ہے؟ تو ان شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت میں قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ وہ دوسرے تمام شرائط پائی جائیں۔ اسی طرح غلام تھا، آزاد ہو گیا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یا فقیر تھا، وقت کے اندر مالدار ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے قربانی واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وقت آ گیا اور شرائط وجوب پائے گئے تو قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے قربانی کرنا کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں؟ تو سماعت فرمائے، قربانی کرنا ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ مالک نصاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو مالک نصاب سے مراد وہ شخص ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو۔ ان میں سے کسی ایک کی قیمت یا سامان تجارت کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت بھر روپے کا مالک ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے سوالات ہیں، مگر ایک اہم سوالات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن جانوروں کی پیدائشی سینگ نہ ہو، یہ کافی ہوتے ہیں نا، بہت سے جانور کے سینگ نہیں ہوتے ہیں، تو کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو جب آپ سماعت فرمائیں، جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو اس پر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سینگ ٹوٹنا اس وقت قربانی سے مانع ہوتا ہے جبکہ سر کے اندر جڑ یعنی گدا جو ہے وہ نظر آنے لگے، تو وہ اگر اس طریقے سے ہے تو قربانی، اگر اوپر کا حصہ ٹوٹ جائے اور وہ حصہ باقی رہے تو اوپر کے حصے کے ٹوٹ جانے سے قربانی مانع نہیں، مگر اگر اندر کا وہ مغز گودا دکھنے لگے تو عیب میں شمار ہیں، تو اگر اس طریقے سے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے کان کٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جس جانور کے کان کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مجنوں جانور، خارج زدہ جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو جانور مجنوں ہو گیا ہو اور اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے خارج زدہ جانور فارغہ یعنی چربی یعنی تندرست، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اتنا دبلا ہو کہ کمزور ہو کر ہڈی میں مغز بھی نہ رہ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس بکرے کی زبان کٹی ہو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو اگر بکرے کی زبان کٹی ہو اور وہ چارہ کھا سکتا ہے تو درست ہے، ورنہ نہیں۔ جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوالات آتے رہتے ہیں، تو سماعت فرمائیں، جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہوں اور اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے اور اتنا
اتنے دانت باقی ہیں کہ ٹوٹ گئے اور کچھ حصے باقی ہوں، اتنے دانت باقی ہوں کہ جس سے وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ نہیں۔ جس جانور کے دونوں کان کٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جس جانور کے دونوں کان کٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو جواب سماعت فرمائیں، ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جانور خریدا گیا اور وہ مر گیا تو کیا دوبارہ خریدنا ضروری ہے؟ تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور اگر فقیر ہے تو دوسرا جانور واجب نہیں۔ قربانی کا بکرا سال بھر کا ہے مگر ابھی تک دانت نہیں نکلا تو کیا قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اگر وہ قربانی کا جانور سال بھر کا ہے، کم سے کم سال بھر ہونا ضروری ہے، اس کی عمر اگر سال بھر سے کم ہے تو جائز نہیں ہے۔ اگر سال بھر کا ہے یا اس سے زیادہ ہے، اگرچہ دانت نہ نکلے ہوں تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر نکلے ہوں تو بھی جائز ہے اور نہ نکلے ہوں تو بھی جائز ہے۔ بکرا اگر واقعی میں سال بھر کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ دانت نہ نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔